امریکہ کے پاس افغانستان میں رہنے کے لیے اب صرف 40 گھنٹے کا وقت بچا ہے۔ اگلے 40 گھنٹوں میں مکمل طور پر امریکی فوج، اس کے افسران اور کٹھ پتلی افغانستان سے نکل جائیں گے۔ پورے افغانستان کے علاوہ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی اب طالبان کے ہاتھوں میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کابل ایئرپورٹ مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ 26 اگست کو ہونے والے بھیانک حملوں کے بعد لگاتار وہاں کئی حملے ہو چکے ہیں۔ حملوں اور انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سوموار کی صبح کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کم از کم 5 راکٹ داغے گئے۔ ایک دن قبل اتوار کو امریکہ نے خود ڈرون حملہ کیا تھا، جس میں افغانستان کے شہریوں کی موت ہو گئی ہے۔ حملہ کو درست ٹھہرانے کے لیے امریکہ کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں امریکی ڈرون حملے ایئرپورٹ پر ایک اور ممکنہ خودکش حملہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ڈرون حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم ایک ممکنہ خودکش حملہ آور سوار تھا، جس کا تعلق شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی افغانستان شاخ سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا، لیکن اس حملہ میں 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی، جس میں ایک ہی خاندان کے 6 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی میڈیا امریکی حملوں سے ہونے والی ہلاکت پر خاموش ہے۔ امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکتوں کی خبروں کے بارے میں ہمیں علم ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ سینٹرل کمانڈ کو کسی ممکنہ معصوم شہری کی ہلاکت پر بہت افسوس ہوا ہے۔ سوموار کی صبح بھی راکٹ داغے گئے۔ نیوز ایجنسی AFP کے ایک نامہ نگار نے بتایا کہ پیر کے روز صبح کی بھیڑ بھاڑ شروع ہونے سے قبل دارالحکومت میں راکٹوں کے گزرنے کی آوازیں سنائی دی۔ طالبان کے ذریعے 2 ہفتہ قبل معزول کردہ افغان حکومت کے انتظامی شعبے سے وابستہ ایک سیکورٹی عہدیدار کا کہنا تھا کہ راکٹ شمالی کابل سے ایک گاڑی سے داغے گئے تھے۔ مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ انہیں بھی ہوائی اڈے کے اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑک پر تیز دھار والے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے دکھائی دیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک راکٹ کو مار گرایا گیا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کو 16 دن پورے ہو گئے ہیں۔ 13 دنوں تک افغانستان کا ماحول پرامن تھا، کہیں بھی کوئی حملہ اور دھماکہ نہیں ہوا۔ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار وہاں حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حملہ دولت اسلامیہ خراسان نام کی ایک دہشت گرد تنظیم کر رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ طالبان نے 2 ٹوک کہا ہے کہ امریکہ اب افغانستان میں حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ دولت اسلامیہ سے نمٹنا ہم جانتے ہیں۔ امریکہ اب ہمارے معاملہ میں مداخلت نہ کرے۔ حملوں سے قبل اسے طالبان کو بتانا چاہیے تھا۔ افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں اور بالخصوص ایسے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے جنہوں نے پچھلے 20 برس کی جنگ کے دوران امریکی افواج کے لیے کام کیا تھا، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ طالبان نے کسی طرح کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکی اور افغان عوام کے ملک چھوڑنے کا کام آخری مرحلے میں ہے، اور منگل کے روز آخری امریکی فوج کے انخلا کے ساتھ ہی یہ کام باضابطہ مکمل ہو جائے گا اور افغانستان کابل ایئرپورٹ سمیت مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔